السلام علیکم یا اولین آخرین نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا اولین آخرین نبی اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم سورہ حامیم سجدہ پر ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ فصلت بھی ہے اور اسے سورہ سجدہ و سورہ مسابیہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ حامیم سجدہ ہے۔ حامیم سجدہ اس سورہ کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے دور میں اسے منتخب کیا گیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ سجدہ بھی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مصابی بھی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فصلت بھی ہے۔ اب یہ اتنی تمام باتیں ایک سورہ کے لیے جو نام کے حوالے سے مختلف رائے ہیں وہ کیوں ہیں، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اور اس سورہ کے اختتام میں ہم انشاءاللہ اس بات کو سمجھیں گے کہ اتنے سارے نام جو سورہ کے لکھے گئے ہیں آخر کیوں لکھے گئے ہیں۔ آئیے جناب عالی شروع کرتے ہیں۔ یہ سورۃ مکیہ ہے، اس میں 6 رکوع، 56 آیتیں اور 796 کلمے ہیں اور 3350 حروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے، یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان رب کا۔ حامیم، یہ حامیم گبر کے طریقے سے کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو میم کا لفظ ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ 2 چیزوں کا یہاں ملاپ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے تجزیے کے حساب سے میں اپنے مشاہدے کے حساب سے شاید کہ کچھ ایسی بات کر جاؤں جس میں آپ کا اختلاف ہو، مگر میرے نزدیک یہ حامیم جو اس سورہ سجدہ کے اندر داخل ہوئی ہے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نام حامیم سے منتخب فرمایا ہے، اور پھر دیکھیے آگے السجدہ ہے۔ حامیم مطلب یہ کہ جب انسان اللہ اور محمد دونوں پر یقین رکھتا ہے تو اس دونوں یقین کی ایک نشانی ہے، وہ ہے صرف ایک سجدہ، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیے۔ اس حامیم کے مل جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو محمد کا ہے وہ میرا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی بات ہے کہ ایک اللہ کی ساری زندگی آپ نے عبادت کی اور اسی دین کی اتباع کی جس کا ایک خدا ہے، یعنی کہ وہ ہے اللہ۔ تو اللہ کا حرف آخر ہا اور میم کا حرف کا شروع محمد، یہ مل کر اگر کوئی ایک نوعیت سمجھ میں آتی ہے وہ ہے السجدہ، یعنی کہ سجدہ کرنا ہے۔ ہر وہ انسان جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ گویا اللہ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم اس ایک دین محمد پر قائم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارا ہے بڑے مہربان والے رب کا، یعنی کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ بڑے مہربان والے رب کا قرآن ہے، اور اسی مہربان والے رب نے حامیم یعنی کہ سجدے کا بھی حکم عطا فرمایا ہے۔ کتاب فصلت ایک کتاب ہے جس کی آیتیں ہیں مفصل فرما دی گئی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا جیسے کہ ہم پڑھیں گے اور سمجھتے جائیں گے کہ اس کا نام سورہ فصلت بھی کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کتاب قرآن مجید کے اندر حامیم سجدہ کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے کتاب فصلت، یعنی کہ خلاصے کے ساتھ بہت فصاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور سورہ حامیم سجدہ بھی اتنی ہی تفسیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کے اندر تقریباً ہمیں شرعی تفصیلیں ملیں گی، جیسے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راز و نیاز کو کھولا تھا، اس طریقے سے حامیم سجدہ کے اندر کچھ شریعت کی ایسی باتیں جس کا تعلق طریقت سے بھی ہے وہ ہم پر ظاہر ہوں گی، اور اللہ رب العالمین نے اس کا نام جو ہے سورہ فصلت سے بھی دنیا کے اندر جانا پہچانا رکھا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے علوم ہمیں عطا فرما دیے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مفصل فرما دی گئی ہیں، یعنی کہ اتنی فصاحت کے ساتھ کہ اس میں مثالیں بھی دی گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانی رکھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن عربی لقوم یعلمون،
عربی قرآن عقل والوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے. یہ وہ قرآن مجید ہے جو کہ عربی زبان میں داخل ہوا ہے، نزول ہوا ہے اس کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. بشیروں و نذیروں، ڈر بھی سناتا ہے اور ڈر بھی سناتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ڈر کس کے لیے ہے؟ یہ ڈر کس کے لیے ہے؟ یہ ڈر اس کے لیے ہے جو اللہ سے روگردانی کر گئے، جو گمراہ ہو گئے، یا منافق ہو گئے، یا پھر کافر ہے. لیکن مومنوں کے لیے، عقل والوں کے لیے تو میرے رب نے بتا دیا کہ اس میں خوشخبری ہے. لہٰذا ہم سب کو مبارک ہو کہ اب ہم اس مبارک کریم آیتوں کا ذکر پڑھنے والے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے خود مبارکبادی دی ہے. مبارکبادی قبول فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَلَا يَسْمَعُونَ، تو ان میں اکثر نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے لیے ڈر کا حکم آ گیا ہے وہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ڈر ان کے لیے ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب داخل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ تو کبھی توجہ سے قرآن مجید کو سنتے ہی نہیں، تو ان کے لیے تو اللہ نے ایسا ہی رکھا ہے کہ ان کو ہدایت ہی نہیں دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں کہیں قرآن سنا جاتا ہے وہ منہ پھیر کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ کھلے مشرقین ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حقیقت میں منہ پھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ پھیرا ہے حقیقت میں تو اس نے اللہ ہی سے منہ پھیرا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور بولے قلوبنا فی اقنہ مما تدعونا الیہ وفی اذاننا وقر ومن بیننا، اور بولے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف ہم بلاتے ہیں. تم ہمیں بلاتے ہو اور ہمارے کانوں میں ٹیٹ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دین کی دعوت پہ کہتے ہیں کہ یہ بات تم کیا کر رہے ہو، ہماری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری آواز ہم تک آ رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ کی آواز تو ہمیں آ رہی ہے مگر ہمیں کچھ سنائی نہیں دے رہا. مراد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اسلام سے انہوں نے اس قدر شرک کیا اور اتنے سخت کافر ہو گئے تھے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے تھے وہ بھی وہ سن نہیں سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے معنی ایسے ہی ہیں کہ جیسے نہ وہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہی وہ کچھ سنتے ہوں، یعنی کہ گونگے بھی ہوں اور بہرے بھی ہوں اور ناقص العقل بھی ہوں. اللہ فرماتا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن اور کافر دونوں کے راستے الگ الگ ہیں. ایسے ہی دین کا راستہ وہ الگ ہے، اس کے خلاف ہے جو بت پرستی کا دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو آگے پہنچاتا رہے گا اور پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کوئی اس دین کو روک نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں. مجھے وہی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو اور خرابی ہے شرک والوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ان کا یہ شک ہے کہ وہ دیکھنے میں آپ جیسے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، تمہارے جو نظر ہے اس میں تمہارے جیسا ہی ہو سکتا ہوں، کیونکہ تمہارے پاس دیکھنے کے لیے وہ نظر ہی نہیں کہ تم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سمجھ سکو. تمہارے پاس وہ عقل ہی نہیں کہ تم اترنے والے قرآن کو سمجھ سکو، نہ تمہارے دل کے اندر کوئی ایسی رسائی ہے کہ تم آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم ہستی کو پہچان سکو. تمہارے تو دل بھی بند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، اگر انہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے جیسے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں ایک وہی بندہ ہوں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے، اور یہ کہ نہ تم قرآن سن سکتے ہو، نہ تم قرآن کو کلام کر سکتے ہو، نہ تم سمجھ سکتے ہو، پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہی بندہ ہوں، تو پھر یہ تمہاری عقل و فہم سے بالاتر بات ہے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا صرف ایک ہی معبود ہے، وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے تو اس کے حضور سیدھے رہو، یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ کے سوا
किसी की इबादत ना करो। और परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अल्लाह तबारक व तआला आप पर वही नाजिल फरमाता है, ये बहुत कोशिश करते हैं कि आप जैसा कोई कुरान पढ़ सकें। ये बहुत कोशिश करते हैं कि कुरान के मिसल कोई 2 आयतें भी ला सके, मगर ये एक आयत लाने में भी कामयाब नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ सय्यद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दीजिए कि देखने में आप उनके जैसे बशर जरूर हैं, मगर आप अफजलुल बशर हैं। इनसे कह दीजिए, ये अफजलुल बशर का मतलब भी नहीं समझ सकते होंगे, इसलिए कि ये कलमात तो आपकी शान से भी बालातर है, यानी कि इससे भी मुबर्रा हैं आप। अफजलुल बशर से भी कहीं बड़ा, बहुत ही बड़ा मर्तबा है आपका, बहुत बड़ा मर्तबा है। लेकिन ये कि ये तर्क अदब कर बैठे हैं। इनसे कहिए ये जब आपके पास आए तो निहायत अदब के साथ आया करें, और अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो आपसे माफी मांग लिया करें। अब ये जो आयत करीमा हम पढ़ रहे हैं, ये यकीनन काफिरों के लिए तो है ही नहीं। काफिरों के लिए तो बात वहीं तक खत्म हो गई। इनसे कह दीजिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करते हैं। अब उनके गुमान में वो जो भी समझ लें, ये तो तमाम बातें काफिरों के लिए हो गई। लेकिन अगली जो आयतें हैं, अगली जो आयत है, ये बहुत काबिल गौर है। ये उस जमाने में सहाबा कराम के लिए ये आयत करीमा जो है वो नाजिल हुई, और आज के दौर में भी इसका इतलाक जरूर होता है। ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करें, अल्लाह फरमाता है तो पहले उनकी गुफ्तगू को मुकम्मल होने दिया करो। और अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे झुरमट में चांद की तरह बैठे हुए हों तो अपनी पुश्तों को उनसे ऊपर ना करो, ये उनके अदब में शामिल है। और अगर तुमसे कोई गुस्ताखी हो जाए, कोई बेअदबी हो जाए, तो फौरन माफी मांगो मेरे नबी से, इसलिए कि मेरे नबी का माफ कर देना मेरा माफ कर देना है। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से तुम पर शफकत भी फरमा दे कि तुम माफी ना मांगो, फिर भी तुम पर रहम करें, लेकिन ये अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा गुस्ताखाना बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ववैलुल मुशरिकीन, और खराबी है शिर्क वालों को, अल्लज़ीना यूतून ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, जो ज़कात नहीं देते वो आखिरत के मुनकर हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये खराबी शिर्क वालों में है कि वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी तक नहीं मांगते उनकी बेअदबी करके। लेकिन जो ज़कात देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ज़कात देते हैं कौन? जो मुसलमान हैं, उन पर वाजिब है कि वो इस बात को माने। लेकिन हाँ, जो ज़कात भी नहीं देते, चूंकि ज़कात शरीयत का एक रुकन है, जैसे कि मैंने अर्ज की थी कि सूरह सजदा में हम इंशाल्लाह शरीयत की चीजों को पढ़ेंगे जिसका ताल्लुक तरीक़त से भी रहेगा। तो ज़कात एक ऐसा अमल है जो साहिब हैसियत है, वो ज़कात दे और जरूर दे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोमिनो, अगर साहिब हैसियत होने के बावजूद तुम ज़कात नहीं देते हो तो इसका मकसद ये हो गया कि तुम अल्लाह से बेखौफ हो गए हो, और तुमने ज़कातों को देना बुरा इसलिए समझ लिया है क्योंकि ऐसा काम मुशरिक करते हैं। तो याद रखो, जिसे अपने अल्लाह से मिलने की उम्मीद है वो ज़कात जरूर देगा। इंसान को अपना माल बहुत प्यारा होता है, और जब वो माल इंसान अल्लाह की राह में खर्च कर रहा होता है, जाहिर है हम अल्लाह ताला को खाने वगैरह तो पका कर नहीं भेजते हैं ना रब्बुल कायनात हमारा खाना पीने को उतरता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो पाक है इन तमाम चीजों से, ना वो खाता है, ना पीता है, ना सोता है, उसे तो किसी शय की जरूरत नहीं, वो तो हर वक्त बस हमसे मोहब्बत किए जा रहा है हमारा अल्लाह। लेकिन उस मोहब्बत में अल्लाह ताला ये कहता है कि अगर तुम मेरी राह में कुछ खर्च करना चाहते हो तो मेरे बंदों पे खर्च करो, मेरे जरूरतमंद बंदे को सदके दिल से दो, इखलास के साथ दो, तुम्हें मैं अता करूंगा। तुम ज़कात दो अल्लाह की राह में, अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह की राह में खर्च करना, बंदों पर खर्च करना है। तुम मेरे बंदों पर खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूंगा, मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए बेइंतहा सवाब है। यानी कि अब वो मोमिन जो ज़कात भी देते हैं, अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं, और इस बात से हरगिज नहीं डरते कि उनका माल खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हकीकत में तो वही ईमान लाए हैं, हकीकत में तो उन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके लिए बेइंतहा सवाब है, लहुम अज्रुन गैरुन ममनून, ये उनके लिए है जो नेक है, उन्हें अल्लाह ताला दुनिया में भी इसका सिला देगा और आखिरत में भी सवाब अता फरमाएगा।
اور بے انتہا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو، اور وہی سارے جہان کا رب ہے، اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں بسنے والوں کے لیے روزیاں مقرر کی۔ یہ سب ملا کر 4 دن میں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں۔ اس کے اندر اب ہم انشاءاللہ ایک ایسی آیت پڑھ رہے ہیں جو پروردگار عالم نے اپاہجوں اور بوڑھوں کے حق میں نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی؟ یعنی کہ میرا رب فرماتا ہے کہ رب الکائنات بہت ہی ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے کہ جس نے تمہارے لیے اس کائنات کو 2 دن میں تخلیق فرما دیا تھا۔ اب یہ 2 دن کا مقصد یہ نہیں، 6 دن میرے رب نے فرمایا، یاد رکھیے گا، ثم استوى علی العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکے ہیں، لیکن اب ان 6 دنوں کو پیسز میں اللہ رب الکائنات ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ اس 6 دن میں سے جو 2 دن تھے، اس 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ زمین جس پر آج میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں پیدا فرمایا ہے۔ 6 - 2 4، وہ جو 2 ہیں ڈیز، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا۔ اب وہ جو 4 دن باقی ہیں اس میں کیا کیا ہوا انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس 2 دن کے اندر تمہارے رب نے اتنی طاقتور زمین کو پیدا فرما دیا ہے، یہ اس لیے تاکہ تم جیسے غرور اور تکبر والے لوگوں کا یہ بوجھ اٹھا سکے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جو اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہو، بیماروں پر، اپاہجوں پر، اپاہج سمجھتے ہیں نا جو ڈس ایبل ہوتے ہیں، بیماروں پر جو بیمار ہوں اور جو بوڑھے ہوں، یہ تینوں وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو بہت کمزور ہو جاتی ہیں، بہت کمزور ہو جاتی ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس پر بڑا رحم کیا کریں۔ بیماری میں انسان اکثر و بیشتر بڑی عجیب و غریب حرکات کرتا ہے، ہم مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ارے یہ تو بیمار ہو گئی ہیں، ان کو تو اب کچھ یاد ہی نہیں رہتا، یہ تو بھولنا شروع ہو گئی ہیں، ارے یہ تو بیمار ہیں، یہ کیا کوئی گھر میں ہاتھ بٹائیں گی، ارے یہ تو بیمار ہیں، یہ کیا کر سکتی ہیں۔ ایک وقت کیا آتا ہے معلوم ہے، وہ بیمار ایک ذہنی مریض ہو جاتا ہے، موت سے پہلے مر جاتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ میرا جینا کسی کام ہی کا نہیں، اور یہ خیال انسان ہی انسان کے دل دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے اس عمل کو۔ اللہ رب الکائنات فرماتا ہے، جب تمہارے گھر کے اندر کوئی بیمار موجود ہو تو جو مجھ سے ملنے پر یقین رکھتا ہے اس پر خاص شفقت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایسے ہی اپاہج اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی ہو، کبھی ان کو احساس مت دلانا کہ ان کی ٹانگیں نہیں، کیونکہ جس نے اس طاقتور زمین کو بنایا وہ اپنے بندوں کو ٹانگیں دے دیں، یہ بہت آسان ہے۔ یہ مثال اس لیے اللہ نے دی ہے کہ 2 دن میں جس رب نے اتنی طاقتور زمین کو بنا دیا، کیا اس کے لیے مشکل ہے انسان کے 2 اپاہج ٹانگوں کو دوبارہ سے طاقتور کر دینا؟ بہت آسان ہے۔ پر اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو یاد رکھنا، یہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک اس لیے تمہارے رب نے رکھی ہے کہ وہ تمہاری آزمائش لینا چاہتا ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم کتنے ہو سکے۔ ویسے ہی بوڑھے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں کتنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو پالنا۔ 2 ماں باپ مل کر، یعنی کہ ایک ماں اور باپ مل کر 4 یا 6 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن وہی ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو 6 یا 4 بچے بھی مل کر ان کو نہیں پال سکتے، اور بڑے پیارے طریقے سے چند عرصے بعد کہہ دیتے ہیں کہ اکیلے میری ذمہ داری تھوڑی ہے، ماں اس کی بھی ہے۔ دوسرا بچہ کہتا ہے، لے کوئی اکیلی ذمہ داری تھوڑی ہے میری، باپ اس کا بھی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، ان ماں باپ کے سینوں پر خنجر چل جاتے ہیں۔ وہ دونوں ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کی زبان سے بات سنتے ہیں تو آپس میں نظر ملا کر ایک سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کیا یہ وہ ہمارے بچے ہیں جس کے لیے ہم نے دن رات محنت کی۔ آپ یقین نہیں رکھیں گی کہ وہ باپ بہت خاموش ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے، بچوں کی ماں کی طرف دیکھتا ہے، اور شرمندہ ہوتا ہے کہ آج وہ اتنا محتاج ہو گیا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا، اور وہی ماں بہت شرمندہ ہو جاتی ہے جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ آج وہ اپنے خاوند کے لیے کچھ نہیں کر پائی ہے۔ خدا را
آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی بوڑھے ہیں، چاہے وہ نانا نانی کی شکل میں ہو، دادا دادی کی شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں ہو، ان پر بہت رحم کیجیے، ان پر بہت رحم کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے ہو کہ جس نے 2 دن میں اس زمین کو بنا دیا، اس پوری کائنات کی جتنی زمین بچھی ہوئی ہے اس کو دیکھو، جس نے اس کو بنا دیا، وہ تمہارا رب ان بوڑھوں کو طاقت دے سکتا ہے، لیکن اس نے تمہاری آزمائش رکھی ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو، یعنی کہ اس زمین کے بنانے والے کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ایک رب ہے، بس اسی کے قانون کے حساب سے چلنا، اسی کے قانون کے حساب سے چلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، پھر یہ وہی بسنے والوں کا ذکر آ گیا جس میں اپاہج بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مال میں سے ان کی مدد کرنا۔ اللہ رب الکائنات فرماتے ہیں کہ وہی ہے سارے جہان کا رب، وہی ہے سارے جہان کا رب، اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے ہیں اور اس میں برکت کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے زمین کو جو چٹان کی طرح ہے ہلتی تک نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، اس کے اوپر اللہ نے لنگر جیسی چیزوں کو پیدا کیا، یعنی کہ کتنے بڑے بڑے جہاز اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زمین کا لنگر یہ بلند بلند پہاڑ ہیں جن کا کوئی حجم نہیں، جن کو ہم ناپ تول بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم K2 کے بھی کیا کر سکتے ہیں پہاڑ کو، یا ماؤنٹ ایوریسٹ جو چھوٹی ہے ہم اس کی بلندی کو تو ناپ سکتے ہیں، لیکن اس کا وزن کتنا ہے ہم میں سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو، میرا رب فرما رہا ہے دیکھو اس زمین کے اوپر بھی اور مضبوط چیزیں تمہارے رب نے ڈال دی ہیں، مگر تمہیں کیوں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی؟ یہ ساری زمین اپاہجوں کی بھی ہے، بوڑھی کی بوڑھوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے، ان پر رحم فرماؤ، اس میں بسنے والوں پر رحم کرو اور ان کی مدد کرو۔ اللہ کی دی ہوئی مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہو دو، خیرات دیتے ہو دو، اور جتاؤ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اب آگے کی بات، مقرر کی یہ سب ملا کر 4 دن میں۔ اب اللہ رب الکائنات فرماتے ہیں کہ 2 دن جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو پھر اس دنیا کے اندر کتنا رزق اتارنا ہے یہ 4 دن میں میرے رب نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ اللہ رب الکائنات فرماتے ہیں اس دنیا میں کتنا اناج اگے گا اللہ کو سب پتا ہے، لیکن اس اناج میں سے کس کس کا کون سا حصہ ہے اور کس کو منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مدد کے لیے، یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے۔ لہٰذا رب الکائنات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہو چکا کہ تمہیں جو مال دیا گیا ہے اس میں کس کس کا حصہ ہے، وہ زکوٰۃ یا خیرات کے طور پر یا مدد کے طور پر تمہارے رب نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل اگر تم کرتے ہو، یعنی کہ اپنے زکوٰۃ میں کمی کرتے ہو یا زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، یا اللہ رب الکائنات کے بنائے ہوئے اس زکوٰۃ جیسے یا خیرات جیسے یا صدقے جیسے خوبصورت عمل کو ٹھکراتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہیں تمہارے رب سے جواب مل جائے گا۔ للسائلین، ٹھیک جواب دینے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب تو ان کو دے دے گا۔ اللہ تمہارا محتاج تھوڑی ہے، کسی بندے کو دینے کا بھی اللہ محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کو منتخب کرے، جس کو چاہتا ہے کن فیکن فرما کے دے دیتا ہے، لیکن ہاں آزمائش کے طور پر بھیجتا ضرور ہے اپنے اس بندے کو جسے اللہ نے نواز کے رکھا ہو۔ اور اگر وہ بندہ پھر چوری کر جائے اللہ کے اس فیصلے میں سے جو اس پر حکم کے طور پر مسلط ہے، جیسے کہ زکوٰۃ، جیسے کہ خیرات، جیسے کہ صدقہ، اور اگر ایسے ہی دل سے کسی کی فی سبیل اللہ مدد کریں تو سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ مگر اللہ فرماتا ہے اگر اپنے دل کو چھوٹا کر کے کہتے ہو کہ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ اور آپ دیکھیے، واقعی مثال نہیں دیتی، سچ کہتی ہوں، آپ دیکھیے جو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور کچھ نہیں ہوتا پھر بھی سائل کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس غیب سے آ جاتا ہے، اور جن کے پاس ہوتا ہے اور وہ منع کر دیتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی چلا جاتا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ دینے کے لیے ایک مسکراہٹ بھی کافی ہے، آج کل تو لوگ وہ بھی نہیں دیتے ہے نا۔ دینے کے لیے سب سے خوبصورت چیز وقت ہوتا ہے، جس کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، لوگ وہ بھی نہیں دیتے۔ ہم کیوں وقت دے بھائی، ہمیں ان سے بات نہیں کرنی۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، جو کہ ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ رشتوں پہ بڑے مان ہوتے ہیں انسان کو، دوستیوں پر انسان کو بڑے مان ہوتے ہیں، ان مانوں کو قائم رکھا کریں۔ دوستی کر لینا مہارت نہیں ہے، دوستی کو نبھانا مہارت ہے۔ رشتے بنا لینا کوئی کمال نہیں ہے، رشتوں کو نبھانا کمال ہے۔ رشتوں کو نبھائیے،
آج کل ہم کہتے ہیں کہ جناب بات کرنے کا جی نہیں کا چاہ رہا تو ہم نے کیا کر دیا، بلاک کر دیا. بات کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، اب دل چاہے گا تب بات کریں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر رشتے نہیں بنانے تھے. انویسٹمنٹ کیجئے، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیے. آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے اس کو چھوڑیے نہیں، اس کو وقت دیجئے. یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے اگر آپ سمجھتی ہیں تو، اگر آپ عقل والی ہیں تو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا. تو اس سے اور زمین سے فرمایا دونوں حاضر ہو، خوشی سے چاہے ناخوشی سے. دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا وہ 2 دن میں. اب اللہ رب الکائنات فرماتے ہیں، بڑی ہی پیاری پیاری باتیں ہیں، بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی قدرت کاملہ میں سے کچھ باتیں بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ رب الکائنات نے جب آسمان بنانے کا قصد کیا تھا تو رب الکائنات نے آسمان سے کہا کہ بن جا. اب آسمان پہلے دھواں دھواں ہونا شروع ہوا، آسمان پہلے دھواں دھواں ہونا شروع ہوا، اور وہ دھواں ایسا تھا جیسے اس وقت ہم بادلوں کو دیکھ رہے ہیں نا، ایسے دھواں دھواں تھا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دھواں کی شکل میں آیا تو آسمان نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ تو مجھے ان گناہگاروں کے سر پر رکھے گا جن کے گناہوں کو میں دن رات دیکھوں گا. یہ آسمان زندہ شے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں، اب تجھے ہونا تو ہے، اب چاہے تو خوشی سے ہو جا یا پھر تو چاہے تو غم کے ساتھ تخلیق ہو جا. آسمان اور زمین دونوں حیران ہو گئے کہ فیصلہ کیا کریں. اب زمین تو خاموش ہو گئی. زمین نے تو 2 دن میں اپنی عرضی دے دی اللہ تعالیٰ کو کہ ٹھیک ہے میں بچھنے کے لیے میرے مولا تیار ہوں. آسمان چونکہ اوپر تھا، آسمان نے کہا اے میرے مولا کریم، میں ان پر کیسے آ جاؤں جو تیرے گناہگار بندے ہوں گے. فرشتوں سے پوچھا گیا کہ فرشتے کیا جواب دیتے ہیں. فرشتے نے بھی یہی کہہ دیا کہ اے میرے رب الکائنات، یہ جو تو بندے بنا رہا ہے یہ بندے تو بڑے تیرے ناشکرے بندے ہوں گے، یہ تو کبھی اس بات کو سمجھیں گے ہی نہیں، اللہ ہر حال میں تیری ناشکری کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی طرف پھر اپنے کلام کو ظاہر فرمایا اور کہا کہ چل ٹھیک ہے، زمین اور آسمان میں تم دونوں کو کچھ خوشخبریاں دیتا ہوں. ابھی تک تو تم ناخوش تھے پر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ پھر تم خوشی کے ساتھ میرے بندوں پر بچھ جاؤ گے. بڑی پیاری بات کہنے والی ہوں، ذرا سا ذہن پر زور دیجئے گا. جناب علی ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق میں، یہاں پر وجود دنیا میں ان کی تخلیق کا معجزہ پیش نہیں آیا. ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہوئے نہیں ہیں، یہ ایک الگ دنیا ہے. ابھی زمین اور آسمان کی تخلیق ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرماتے ہیں اور زمین سے فرماتے ہیں اگر میں تم دونوں کو خوشخبری دوں تو کیا ہمیشہ کے لیے مجھ پر بچ جاؤ گے میرے بندوں پر؟ زمین اور آسمان نے فرمایا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ. اب لیجئے جناب عالی، خوشخبری دی جا رہی ہے. خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ زمین جو کہ 2 دن میں راضی ہو گئے، اسے کہا گیا کہ تجھ پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کریں گے. سبحان اللہ. اور پھر کیا فرمایا کہ اے زمین میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تجھ پر میرا وہ نور رہا کرے گا جس نور کو دیکھنے کے لیے فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، اور وہ فرشتے جوق در جوق میرے نبی پر درود پڑھنے آئیں گے. زمین خوشی سے 2 دن میں بچ گئی، 2 دن میں بچ گئی، خوش ہو گئی، واللہ خوش ہو گئی. اس کے بعد آسمان کا سلسلہ شروع ہوا. اب آسمان خاموش ہے. آسمان سے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمہیں بتاؤں تم بڑے خوش ہو جاؤ گے. فرمانے لگے کہ کیا؟ کہنے لگا میرے رب نے فرمایا سن، بات ایسی ہے کہ میں تجھ پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رکھوں گا. 3 آسمان پر ہوں گے میرے عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا کہ میں تجھ پر ایک ایسے فرشتوں کی جھرمٹ رکھوں گا جو تجھ پر صائبہ رہے گی. آسمان ابھی بھی خوش نہ ہوا. آسمان کو ابھی بھی کوئی خوشی نہیں ہے.
اب میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری میرا رب دیتا ہے، سن اے آسمان، تجھ پر میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق آئے گا۔ تیرے ہر آسمان پہ، تیرے ہر آسمان پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔ آسمان جو کہ ابھی ایک چھت پر بننے کو تیار تھا، میرا رب فرماتا ہے اس آسمان نے اپنے 7 حصے کر دیے اور کہا کہ اے میرے اللہ، اگر میں اپنے آسمان کو 7 ستونوں پر قائم کر دوں تو میرے پروردگار عالم کیا ہر ستون پر، کیا ہر آسمان پہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، ہر آسمان سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔ اور میری بہنوں، آپ کے سامنے شب معراج کا واقعہ ہے، صرف اور صرف میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان کو حکم فرمایا تو آسمان ایک نہیں بلکہ 7 حصوں میں ستون بس ستون بچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں، تم میرے محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو کیا جانو گے، تم کیا سمجھو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے تو آسمان اور زمین دونوں ہی خوشی سے حاضر نہ تھے اور نہ خوشی سے حاضر تھے، مگر بعد میں دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے اللہ، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں۔ 2 دن میں آسمان راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر 7 آسمان میں یہ کام ہو گئے۔ غور فرمائیے گا ذرا، کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 دن تھے، اب دیکھیے 6 میں سے 4 دن نکل گئے، 2 دن زمین کے، 2 دن آسمان کے، اب بقایا 2 دن رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر آسمان میں اس کے احکام بھیجے اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور نگہبانی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی آسمان تھا جس کے اوپر اللہ رب الکائنات نے اس وقت چاند اور ستاروں کو آراستہ کیا ہوا ہے، یہ پہلا آسمان ہے۔ اور رب الکائنات فرماتا ہے کہ وہی آسمان جس نے منع کر دیا تھا کہ میں تیرے گناہگار بندوں پر نہیں ہر وقت سائبہ بنوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج وہی آسمان نگہبانی کر رہا ہے۔ کیوں نگہبانی کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ گرے گا تو اس سے ڈر ہے کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زمین پر تشریف فرما ہے، وہ اصحابہ کرام جو زمین پر تشریف فرما ہے، بی بی فاطمہ الزہرا جو اس وقت آسمان کے نیچے تشریف فرما ہے، ان سب کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب الکائنات فرماتے ہیں میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں آج تک آسمان اسی طریقے سے کھڑا ہوا ہے اور اللہ کے بندوں کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے آج آسمان بھی کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ عزت والا رب ہے جس نے اے میرے بندوں تمہیں اتنی عزت عطا فرمائی کہ آج آسمان تمہاری عزت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو، ارے خاک ہو تمہارے منہ پر، یہ آسمان اگر ٹھہرا ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی خاطر ٹھہرا ہے۔ اگر یہ زمین تیار ہوئی ہے کہ تمہیں اپنے اوپر چلائے تو اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف تیار ہوئی ہے، اور تم انہیں اپنے جیسا بشر کہتے ہو۔ یہ وہ عزت والا رب ہے جس نے عزت والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جتنا علم ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علم کا شہر ہے، بے شک علی ان کا دروازہ ہے، لیکن شہر بڑا ہوتا ہے، دروازہ چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ مقام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس کا مقام صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔